بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جسے زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ جب اس کو قبر سے باہر نکالا تو لوگوں نے اس سے قبر کا حال پوچھا۔ جو بات اس نے بتائی اور جو اس کے ساتھ قبر میں ہوا، یہ سن کر آپ کی بھی روح کانپ اٹھے گی۔ لہٰذا اس عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام مراد تھا۔ وہ نہایت کنجوس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر وہ نہایت کنجوس اور لالچی تھا۔ اس کی کنجوسی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ اور اس کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور صدا آئی کہ اللہ کے نام پر مجھ فقیر کو کچھ دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کنجوس نے زندگی میں کبھی کسی کو صدقہ نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ کسی کو قرض دیتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کرتا تھا۔ اس فقیر کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا اس فقیر کو دے دیتے تو ہمارے پاس کیا کمی آ جاتی۔ یہ سن کر کنجوس نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میری غیر موجودگی میں کبھی کسی کو کچھ بھی مت دینا۔ ایک دفعہ وہ کنجوس اپنے کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا۔ اس کے گھر ایک بوڑھا آدمی آیا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ بھوک نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی اور کھانا مانگا۔ کنجوس کی بیوی نے جب بوڑھے کو دیکھا تو اسے اس پر بہت رحم آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اسے کھانا دوں کہ نہیں، کیونکہ کنجوس نے اسے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو کچھ دینے سے ڈر رہی تھی۔ بیوی نے بہت سوچا، آخر اس نے بوڑھے کو کھانا کھلا دیا۔ وہ بوڑھا دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب کنجوس گھر آیا اور اسے اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو مارا اور کہا کہ میں نے منع کرنے کے باوجود تم نے کسی کو کچھ کیوں دیا؟ اس نے کبھی زندگی میں کسی کو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ اس کی کنجوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک دفعہ اس زمانے کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا، جو شخص ایک رات قبر میں گزارے گا اسے 1,00,000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کا منادی اس گاؤں میں آیا اور بادشاہ کا اعلان سب لوگوں کو سنایا۔ گاؤں کے سب لوگوں نے یہ اعلان سنا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک رات قبر میں گزارے۔ وہ کنجوس نہایت لالچی بھی تھا۔ اس نے یہ اعلان سنا تو 1,00,000 اشرفیوں کی لالچ میں قبر میں ایک رات رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے بہت منع کیا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ وہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا، پیدل ہی چل پڑا، سواری بھی نہ لی کہ کہیں پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ بہرحال وہ بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں جن کو وہ کھا رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر ملا جو نہایت خستہ حال کپڑوں میں تھا۔ اس فقیر نے کنجوس سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ اس کنجوس نے کھجور کی گٹھلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ کھجور کھا چکا تھا۔ گٹھلی اس کے ہاتھ پر رکھ کر وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ کنجوس بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب عزت کی، اس کے لیے بڑی شاندار دعوت کی۔ رات ہوئی تو بادشاہ کے سپاہی کنجوس کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور کنجوس سے کہا کہ ہم تمہیں صبح یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ بادشاہ کے سپاہی کنجوس کو دفنا کر چلے گئے۔ ساری رات کنجوس قبر میں رہا۔ صبح بادشاہ کے سپاہی وہاں آئے اور کنجوس کو قبر سے نکالا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس کو 1,00,000 اشرفیاں اور بہت سارا انعام دیا۔ وہ کنجوس 1,00,000 اشرفیاں اور انعام لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جو بھی فقیر ملتا
وہ اسے اپنی اشرفیاں دے دیتا۔ گھر پہنچنے تک اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ سارا مال راستے میں ہی خرچ کر آیا تھا، اور جتنا مال گھر میں تھا اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بیوی اور گاؤں والے حیران رہ گئے اور سوچنے لگے، آخر بادشاہ کے محل میں ایسا بھی کیا ہوا کہ یہ اتنا بدل گیا ہے؟ کہاں اس کی کنجوسی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور اب اپنا گھر کا سارا مال ہی صدقہ کر دیا۔ گاؤں کے چند لوگ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنجوس کو پکڑ کر لائیں۔ سپاہی کنجوس کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کنجوس سے پوچھا کہ جب تمہیں قبر میں اتارا گیا تھا، اس کے بعد تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا وہاں پر؟ وہ کنجوس کہنے لگا، جب آپ کے سپاہی مجھے قبر میں دفنا کر چلے گئے تو اس کی کچھ دیر بعد وہاں میں نے ایک بہت بڑے کالے سانپ کو دیکھا۔ وہ مجھے ڈسنے کے لیے میرے پاس آیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا، وہ کھجور کی گٹھلی جو میں نے راستے میں آتے وقت فقیر کو دی تھی وہ آگے آ جاتی۔ وہ سانپ مجھے دوسری طرف سے ڈسنے کی کوشش کرتا تو وہ گٹھلی دوبارہ سے آگے آ جاتی۔ غرض یہ کہ وہ سانپ مجھے ساری رات ڈسنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ کھجور کی گٹھلی مجھے بچاتی رہی۔ تب مجھے صدقے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر بادشاہ سمیت سب لوگ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ قبر عذاب سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہوگا۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص کسی کو کوئی چیز صدقہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے صدقہ دیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا فقیر ایک عورت کے دروازے پر آیا اور دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ عورت نے دروازہ کھولا تو اسے فقیر کی حالت پر بہت رحم آیا۔ عورت نے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہمارے بادشاہ نے صدقہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر میں نے تمہیں کچھ دیا تو وہ مجھے بہت سخت سزا دے گا۔ اس بوڑھے فقیر نے کہا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تم مجھے کھانا کھلا دو۔ بہت سوچ کر عورت نے اللہ کا نام لے کر بوڑھے کو 2 روٹیاں دے دی۔ وہ بوڑھا روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو عورت کو لانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کے کندھوں پر سوار کیا اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ عورت چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اسی وقت اس کے پاس 2 نوجوان آئے اور انہوں نے عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس عورت نے کہا، میرا بچہ دریا میں چلا گیا۔ پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر بعد اس کے بچے کو ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ دوسرے نوجوان نے اپنے منہ میں کچھ پڑھا اور عورت پر دم کیا، جس سے عورت کے دونوں ہاتھ واپس سے صحیح ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عورت بے تحاشا خوش ہوئی۔ وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ نوجوان نے کہا، ہم تمہاری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے بوڑھے فقیر کو صدقہ کی تھی۔ ہماری ہی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی، اب ہم ہی نے تم کو مصیبت سے نکالا۔ سبحان اللہ، صدقے کی کتنی فضیلت ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔